جیسے فراز بھائی نے بتایا کہ جی یہ چھاپڑے ہوٹل ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ چلو یہ روزگار کا ذریعہ ہے، لیکن اگر یہاں پہ واقعی انکیوبیشن ہو رہی ہے کرمنلز کی اور وہ بیٹھ کے یہاں پہ ریکی کر رہے ہیں کہ کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے، دس از اے ویری سیریس آبزرویشن. آئی ول سجیسٹ مائی ڈسٹرکٹ ایس پی کہ اس کو امیڈیٹلی اٹینڈ کیا جائے، ان سب کو دیکھا جائے، ان کو چیک کیا جائے، ان کی جمع تلاشیاں ہونی چاہیے، ان کے شناختی کارڈ چیک ہونے چاہیے، ان سے پوچھا جائے کہ کیوں بیٹھے ہو، کہاں سے آئے ہو، کہاں پہ رہتے ہو. جب اس قسم کی چیکنگ یہاں پہ ہوگی تو میں نہیں سمجھتا کہ پھر یہ یہاں پہ اس قسم کی ایکٹیویٹیز ہوں گی. تو اٹس اے ویری سیریس آبزرویشن. میں کوشش کروں گا ون بائی ون ساری چیزوں کو ڈسکس کروں. فیروز آباد کے علاقے میں ایک صاحب ہیں، ان کو ایکسٹارشن کی کالز آئی ہیں. وہ اس نے کچھ نہیں بتایا کسی کو، لیکن پتہ چلا جس طرح سہیل صاحب نے بات کی اس کے ساتھ کانٹیکٹ باہر ہوا. پھر جا کے پتہ چلا کہ جی بالکل اس قسم کی کالز آ رہی ہیں اور دبئی سے آ رہی ہیں. پولیس نے اپنا کام شروع کیا. اچھا یہ میں آپ کو بتا دوں یہ بڑے پرابلمس آ رہے ہیں ہمیں. 2 دن پہلے 3 دن پہلے لیاری میں ایک کریکر کا ہوا ہے، ہینڈ گرنیڈ کا. ابھی تک وہ ہم سے اتنا کوآپریٹ نہیں کر رہے کہ جی آپ کو کس نے کال کی، کس نے آپ سے پیسے مانگے، یا کوئی دشمنی ہو سکتی ہے. دشمنی ہوتی تو ضرور بتا دیتے، لیکن ہم اس پہ بھی کام کر رہے ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ یہ کیا ہو سکتا ہے، لیکن ہمیں تھوڑی تکلیف ہوتی ہے کیونکہ اس بلڈنگ میں اور بھی لوگ رہ رہے ہیں، اس کی بلڈنگ کے نیچے بھی دکان ہے. اب یہ نہیں سمجھ میں آ رہا کہ جو سب سے اوپر فلور والا ہے اس کو تھریٹ ہے، یا بیچ والے کو تھریٹ ہے، یا دکان والے کو یہ میسیج ہے. اینی وے، تو اس صاحب سے ہم نے جب تھوڑی سی بات چیت کی، میں بات کرتا ہوں کہ رابطہ ہونا چاہیے، تو اس سے پھر تھوڑی لیڈ ملی اور پھر پتہ چلا کہ ہم لیاری اور دائیں بائیں کورنگی پتہ نہیں کون کون سے علاقوں کی طرف دیکھ رہے تھے. پتہ چلا اسی فیروز آباد میں اسی کے گھر کے قریب سے اس کو مینیج کیا جا رہا تھا. 1.5 کروڑ روپے اس سے مانگے جا رہے تھے. بہرحال وہ لوگ پکڑے گئے ہیں اور وہ زخمی حالت میں ہاسپٹل میں پڑے ہوئے ہیں. میرے بچے میرے ساتھ تھے، میری وائف میرے ساتھ تھی. میرے سامنے ایک گاڑی جا رہی تھی، اس کی نمبر پلیٹ پہ لکھا ہوا تھا انلیگل. اٹ واز سچ، میرے لیے اتنی بڑی گالی تھی کہ ایک بلیک کلر کی تھی، نئی گاڑی تھی، یہ ویگو ٹائپ جو ہوتی ہیں، اور اس کی نمبر پلیٹ اس نے لکھی ہوئی تھی انلیگل. تو نیکسٹ جو اس کے بعد کمنگ سیٹرڈے آیا، وی کمپلیٹلی اس کو پورے علاقوں کو ہم نے بند کر دیا. مائی سیلف واز اسٹینڈنگ آن دا روڈ، ایس ایس پی ٹی آئی جی، پورے ساؤتھ زون کی پولیس تھی وہاں پہ. 15 جگہ پہ ناکے لگا کے، ہر جگہ پہ ایک ایس پی لیول کا آدمی وہاں پہ تھا، انویسٹیگیشنز کے تھے، سی آئی اے پولیس کے 3 ایس پیز تھے. ساری گاڑیوں کو 3 گھنٹے چیک کیا گیا، اور اس میں پھر وہ سیکیورٹی گارڈز بھی ملے ہیں جن کے پاس ویپنز جو تھے ان کے پراپر لائسنسنگ نہیں تھی. اس میں انڈر ایج بچے بھی ملے ہیں جو ان کو بھی ساتھ جو تنبیہ کر سکتے تھے. مجھے خوشی اس وقت ہوئی جب وہ انلیگل نمبر پلیٹ کی گاڑی بھی ملی، اس پہ بھی کیس داخل ہوا ہے. اس میں بہت بڑے بڑے لوگوں کی گاڑیاں تھیں، لیکن الحمدللہ جب پولیس روڈ پہ کھڑی ہوتی ہے تو سب نے گاڑیاں چیک کروائیں. ویپن بھی ملے ہیں، وہ بھی کیسز ہوئے ہیں. شراب کی بوتلیں ملی ہیں، ان کے ساتھ وہ سیکشنز اپلائی ہوئے ہیں. تو وی کین ڈو اٹ، کوئی ایشو نہیں ہے. اگر ہم کرنا چاہیں تو وی کین ڈو اٹ اینڈ وی ول کیپ آن ڈوئنگ اٹ. میری ٹیم نے تقریباً 9 سپٹمبر کو کراچی کی کمان سنبھالی ہے پولیس کی. تو اس وقت سب سے بڑا جو پرابلم تھا، دیٹ از جو اب بھی ہے، میں یہ نہیں کہوں گا کہ ختم ہو گیا، دیٹ واز اینڈ دیٹ از اسٹریٹ کرائم. بالکل صحیح بات کی تھی زبیر بھائی نے کہ وہ بھی حالات ہم نے دیکھے کہ اسٹریٹ کرائم تو ہم کسی کھاتے میں ہی لاتے نہیں تھے. جتنی آج اسٹریٹ کرائم کی واردات ہوتی ہے اتنی تو بوریوں میں لاشیں ملتی تھیں. لیکن یہ ہے کہ الحمدللہ چیزیں بہتر ہوئی ہیں. اس وقت ہماری پرائیورٹی ہے اسٹریٹ کرائم. اسٹریٹ کرائم کے حوالے سے میں آپ کو بتا دوں کہ میں یہاں پہ میں اور میرے ڈی آئی صاحب جب آئے ہیں تو ہم ایک ہماری کوارڈینیشن کانفرنس ہوتی ہے رینجرز کے ساتھ، وہ ہم کر کے یہاں پہ آ رہے ہیں. اس پہ ہم سارا اسیس کرتے ہیں چیزوں کو. یہ سب آپ کے پاس فگرز ہیں ابھی اس میں؟ میں چاہوں گا 2 منٹ کے لیے ڈی آئی صاحب وہ آپ کو ساری جو فگرز ہیں جو ریڈکشن ہوئی ہے اس میں یا جو بھی، اٹ از آن دا ڈکلائن. الحمدللہ
ڈکلائن کے ساتھ ساتھ جو چیزیں ہوئی وہ میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن ڈکلائن اس میں آیا ہے اور پولیس پرو ایکٹیولی کام کر رہی ہے، فضول جگہوں سے پولیس کو نکالا گیا ہے. اس میں بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ پولیس کی کیا پوزیشن ہے اس وقت نفری کی. سلیب چیکنگس ہوئی ہیں ہماری جو شاہین فورس ہے اس کے بارے میں بھی میں آپ کو بتاؤں گا. میں صرف یہ چاہوں گا کہ اگر ڈی آئی صاحب کے پاس جو فگرس ہوں تو وہ ضرور شیئر کریں پلیز. میں ریکویسٹ کروں گا محترم جناب ڈی آئی جی ایسٹ غلام افسر بھائی میسر صاحب سے کہ آج ہی ہماری یہ بریفنگ ہوئی ہے صبح، اور اس میں جو میں اسٹریٹ کرائم کو صرف ڈسکس کروں گا. موبائل فونس جو ہیں اس میں تقریباً 40% ریڈکشن ہے سپٹمبر اور اکتوبر کے مہینوں میں، اور اسی طرح ہم نے جنوری سے لے کے اکتوبر تک اس کو ڈسکس کیا ہے. جنوری، فیبروری، مارچ، اپریل آنورڈ وہ ٹرینڈ بھی ہم نے دیکھا. اگست اور سپٹمبر میں، کیونکہ سپٹمبر کے 10 تاریخ کو ہم آئے ہیں، اس میں کوئی اتنا خاطر خواہ جو ہے وہ ریڈکشن نہیں ہے، بٹ سپٹمبر اکتوبر میں 40% تک جو موبائل سنیچنگ ہے اس میں ریڈیوس ہوا ہے. اسی طرح 4 ویلرز جو ہیں وہ سپٹمبر میں جو ہے وہ 208 اگر گاڑیاں جو ہے وہ سنیچ ہوئی ہیں، تو اکتوبر میں وہ 100 ہے. تو یہ اس میں 100% سے زیادہ جو ہے وہ کمی ہے. لیکن پر ڈے کے حساب سے بتائیں وہ بھی کم پر ڈے کے حساب سے اگر 7 گاڑیاں جا رہی تھی تو ابھی 5 گاڑیاں، آہستہ آہستہ اس میں جو ہے وہ ریڈکشن آ رہی ہے. اور ریشو ہم پر ڈے کے حساب سے بھی نکال رہے ہیں، پر منتھ بھی نکال رہے ہیں، اور اس کو سائنٹیفک وے میں جو ہے انالیسس کرتے ہیں ایڈیشنل حساب. 2 ویلرس میں اسی طرح 180 بائکس اگر دن میں جا رہی تھی تو اس وقت وہ 125 پہ فگر آ گیا ہے. سلولی اینڈ گریجولی ہم ان ہیڈس کو کور کر رہے ہیں، اور اس کی جو مین ہماری جو اسٹریٹجی ہے وہ یہی ہے کہ اس میں ہمارے انکاؤنٹرز ہوئے. 1.5 مہینے کے اندر 30 کرمنل جو ہیں وہ مارے گئے ہیں، اور 150 سے زائد جو ہیں وہ زخمی حالت میں. میرے پاس ایگزیکٹ فگر ہے، میں بتاتا ہوں ان کو. تو یہ وہ انالیسس تھے جو ڈی آئی صاحب آپ کو بتا رہے تھے، جو رینجرز کی کمانڈ کے جو بھی چیزیں ہم کرتے ہیں. 185 181 کل کی فگر تھی، اب میں جب یہاں پہ پہنچا ہوں تو 185 کی فگر ہے انکاؤنٹرز کی، اور 195 پہ فگر ہے زخمی جو ہوئے ہیں ان انکاؤنٹرز میں لائیو. 30 جیسے ڈی آئی صاحب نے بتایا کہ رابرز اور ڈاکو مارے گئے ہیں. 890 کے قریب لائیو انکاؤنٹرز میں گرفتار ہوئے ہیں، اور یہ سب نتیجہ ہے پرو ایکٹیو پولیسنگ کا. اس پہ میں آگے بھی تھوڑا سا بتاؤں گا. جو ڈی آئی صاحب نے بات کی اس پہ ابھی بھی ہم مطمئن نہیں ہیں. 2 ویلرز کی جو تھیفٹ یا سنیچنگ ہے 125 ہوئی ہے 188 میں سے، لیکن اس پہ انشاءاللہ تعالیٰ جب اب کام اور تھوڑا بڑھائیں گے تو اس پہ فرق آئے گا. میں یہ بتا دوں کہ وہ جو زبیر بھائی نے بات کی تھی IMEI نمبرز وغیرہ کی، اس پہ بھی ہم نے کام شروع کیا تھا کچھ دن پہلے. اس پہ ہم نے پوری کراچی کو اسٹڈی کیا ہے، اور ہمیں پتہ چلا ہے کہ وہ کون کون سے نیکسس ہیں جو اس پہ کام کر رہے ہیں. کل سب سے بڑی اس پہ بریک تھرو ہوئی ہے ایسٹ میں. بے شمار موبائل فون ملے ہیں، وہ ایک دکان پہ بیٹھتے ہیں، اس کے پاس یہ سافٹ ویئر ہے. ایسے بہت لوگ ہیں، لیکن ہمارے پاس سب کی اب اسپیشل برانچ بھی میرے پاس ہے تو اس کا بھی بہت فائدہ ہوتا ہے. ان سب کے ہمارے پاس ڈیٹاز آ گئے ہیں. کل سے اسٹارٹ ہوا. اس نے آگے 10-15 دکانیں اور بتائی ہیں جہاں پہ یہ موبائلیں آ رہی ہیں اور ان کو چینج کیا جاتا ہے، ان کے IMEI نمبرز. تو وہ آپریشن شروع ہو گیا ہے، اور اس پہ جب موبائلیں خریدنے والے نہیں ہوں گے تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ فرق ضرور آئے گا. لیکن جیسے زبیر بھائی نے بات کی، بالکل 100% اس کا ایک اور جو ڈسپوزل ہے، جو مہنگے موبائل فونز ہیں وہ یہاں سے اسمگل ہو رہے ہیں، کیونکہ یہاں سے ہمارا نیٹ ورک تھے تو ہم اس کو بلاک کر دیتے ہیں. لیکن اگر وہ کسی اور ملک پہنچتے ہیں، دبئی پہنچے ہیں یا ایران پہنچے یا افغانستان پہنچے، تو وہ نیٹ ورک ان کے اپنے ملکوں کے اپنے ہوتے ہیں تو وہ آن ہو جاتے ہیں. اس پہ بھی ہم کام کر رہے ہیں. میں نے آپ کو بتایا کہ پہلے ہم نے اٹینڈ کیا تھا جو مین پرابلم تھی اسٹریٹ کرائم، اور اسٹریٹ کرائم کے ساتھ ساتھ ایکسٹارشن جو ہے وہ اسٹریٹ کرائم سے زیادہ سیریس چیز ہوتی ہے. ایکسٹارشن میں صرف پرابلمس یہ آ رہی ہیں کہ بہت زیادہ کیسز ایسے ہوتے ہیں جو ایکسٹارشن کے ہوتے نہیں ہیں، لیکن لوگ ایکسٹارشن اس کو کر دیتے ہیں.
یا جو تھرو کورٹس داخل کرواتے ہیں. لیکن جو اصل ایکسٹارشن کے کیسز ہیں میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس کو 100% اٹینڈ کیا جا رہا ہے. ضلع ایسٹ میں ہی ایک چوکیدار کو مارا گیا تھا. ہمیں ابھی چارج لیے میرے خیال میں چند دن ہوئے تھے. تو وہ چوکیدار کو اس لیے مارا گیا تھا کہ بلڈر سے پیسے مانگے گئے تھے. الحمدللہ وہ 4 بندوں کا گینگ ہے. 3 اس میں سے جو ہے وہ ہاسپٹل میں, چوتھا قبر میں ہے. تو اس طرح ان کو ریسپونڈ کیا گیا, اور چوتھا جو قبر میں ہے وہ اسی جگہ مارا گیا جہاں پہ اس نے اس چوکیدار کو گولی ماری تھی. ڈرگ ایڈکٹس, انلیگل فارینرز, ویپنز, یہ 3 جو ہیں وہ بڑی ایشوز ہیں اس شہر کے جو کنیکٹ ہوتے ہیں ہمارے کرائم کے ساتھ. میں نے کافی جگہ میڈیا میں بھی یہ بتایا, یہاں بھی بتا دوں کہ کراچی اس وقت اگر 5واں یا 6واں بڑا شہر ہے دنیا کا آبادی کے حساب سے, تو یوز آف ڈرگس اور ڈرگ ایڈکٹس کے حساب سے یہ دنیا کا دوسرا بڑا شہر ہے. تو اس پہ بھی ہم بہت سیریسلی کام کر رہے ہیں. میں آپ کو بتا دوں کہ اسٹریٹ کرائم میں جب وائلنس آیا ہے اس میں جو ہم نے اسٹڈی کیا ہے, جو ہم نے گرفتاریاں کی ہیں, اس میں یہ پتہ چلا کہ افغان جو نیشنلز ہیں سب سے زیادہ وہ لوگ انوالو ہیں ایسے کرائم میں جس میں موبائل بھی چھینتے ہیں, گولی بھی مارتے ہیں. تو آپ کے کورنگی میں بھی آنے کے بعد بڑے امپورٹنٹ ایسے کیسز ہوئے تھے. آپ کو یاد ہوگا کہ چیلم سے ایک رات پہلے یہاں پہ ایک ڈیول مرڈر ہوا تھا باپ بیٹے کا. اس میں بھی الحمدللہ پولیس نے کام کیا. اس میں سے ایک جیل میں ہے, ایک ہاسپٹل میں اور ایک قبر میں ہے. پولیس پنجاب تک گئی تھی اور اس میں بھی ایک جو ہے وہ انلیگل امیگرینٹ انوالو ہے.